14 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ چند آیات ہیں آیت نمبر 121 تک۔ چونکہ توحید اور رسالت سے متعلق انبیاء کے واقعات لائے جا رہے ہیں۔ اب تک حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، جس میں مجموعی طور پر ایک ہی بات ثابت کرنا مقصود ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں، رسول جتنے بھی ہیں، سب کی دعوت میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ ہے توحید۔ وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید قرآن کا کوئی صفحہ بھی توحید سے خالی نہیں ہے۔ اس جگہ پر عام طور پر مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر عام زندگی میں، نارمل زندگی میں ایک بندہ ایک بات کو کئی بار دہرائے، بار بار دہرائے تو وہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہی بات کو ایک بندہ بار بار دہرائے، سارا دن ایک ہی بات کرتا رہے تو وہ کیا ہے؟ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی پاگل ہے کہ ایک ہی بات صبح سے شام تک کیے جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں توحید کا مضمون سب سے زیادہ بیان فرمایا۔ کوئی سورت، کوئی رکوع اور کوئی صفحہ توحید کے بیان سے خالی نہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہی ہے جو پہلے بھی کئی بار عرض کی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی مخلوق سے، حدیث میں آتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، شفقت رکھنے والی ذات ہے۔ تو ظاہر ہے ایک ماں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے، ایک ماں برداشت نہیں کرے گا۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ جل شانہ جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ میری مخلوق جہنم میں جلے؟ کیونکہ توحید چھوڑنے کا نتیجہ جہنم میں جانا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اس کے علاوہ باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے مگر شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ اس کی معافی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، اس لیے توحید کے مسئلے کو کئی طریقوں سے بار بار مختلف دلائل کے ساتھ سب سے زیادہ ہزاروں آیات میں بیان کیے۔ تو اس شرعی احکام قرآن پاک میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ چند سو آیات ہیں، چند سو آیات، یعنی 6500 آیات میں سے چند سو آیات میں شرعی احکام بیان ہوئے، لیکن عقیدہ توحید ہزاروں آیات میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندے جو ہے وہ جہنم میں جائیں، اس لیے عقیدہ توحید کو بار بار۔ اب یہاں دیکھیں توحید کی بات چلی تو انبیاء کے سلسلے کے اتنے سارے واقعات آگے بھی آ رہے ہیں، مسلسل بیان کیے گئے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اہل مکہ کے پاس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سلسلہ نبوت اور رسالت کے جتنے بھی رسول اور نبی گزرے ہیں سب نے توحید کی بات کی، سب نے عقیدہ توحید کے اوپر اپنی قوم کو بتایا ہے، سمجھایا ہے اور ڈرایا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ توحید دراصل اللہ جل شانہ کی پاکیزگی ہے، اللہ جل شانہ کی تعریف ہے، اللہ جل شانہ کی عظمت ہے کہ بھی اللہ جل شانہ کو ہی مختار کل سمجھنا،
حقیقی خالق اسی کو سمجھنا، اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا، یہ اللہ کی شان میں اضافہ ہے، اللہ کی شان اور اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پاکیزگی، تعریف، بڑائی، چونکہ اس کائنات کا خالق حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں سب سے زیادہ پاکیزگی اور بڑائی کی دعوت بھی اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں ان پر زلیخا نے الزام لگایا تو ایک چھوٹے بچے نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، ایک چھوٹے بچے نے پاکیزگی کی گواہی دی تھی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد یوسف علیہ السلام تخت مصر پر آ گئے اور مصر میں قحط سالی پڑ گئی اور پورے مصر سے لوگ غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی گندم غلہ وغیرہ ذخیرہ کروا لیا تھا، وہ قحط سالی سے متعلق جو خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ تو چونکہ پہلے ہی قحط سالی کے انتظامات کر لیے تھے، تو ان غلہ لینے والوں میں وہ بچہ بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہ جوان ہو چکا تھا، بڑا ہو چکا تھا، کئی سال گزر چکے تھے۔ تو جب اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی پاک دامنی کی بچپن میں کیا دی تھی، گواہی دی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے تخت پر بٹھایا، اس کا بڑا اعزاز و اکرام کیا اور عام لوگوں سے زیادہ اس کو غلہ دیا اور ہدیے اور تحفے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے یوسف، کہ جیسے تم نے اس بندے کے اوپر خوش ہو کر نوازا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمہاری پاک دامنی کی کیا دی ہے، گواہی دی ہے، تو میں اللہ بھی اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ جو میری پاکی بیان کرے گا شرکا سے، میرے شریکوں سے مجھے کیا کرے گا، پاک سمجھے گا، اور میری پاکیزگی اور تقدس کو بیان کرے گا اور اس پر ایمان لائے گا، تو میں بھی اپنی شان کے مطابق اسے ایسے ہی نوازوں گا، ایسے ہی کیا کروں گا، نوازوں گا۔ تو ظاہر ہے اللہ جل شان بھئی دنیا میں کسی بادشاہ کی تعریفیں بیان کرے، بھلے جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی آدمی کی، تو وہ پھولے نہیں سماتا، بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر بادشاہ ہے، مالدار ہے، تو وہ تعریف کرنے والے کو اپنی حیثیت کے مطابق نوازنے کی کوشش کرتے ہیں، انعام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل کے مالداروں نے تو ایسے لوفر رکھے ہوتے ہیں باقاعدہ تعریفیں کرنے والے، جو ان کی من گھڑت کیا کریں، تعریفیں کریں۔ تو اللہ جل شانہ جو اس کائنات کا کیا ہے، مالک ہے، اور جو حقیقی تعریفوں کے لائق ہے، اس ذات کی جو تعریف کرے گا اور پاکیزگی بیان کرے گا اور اس کو معبودان باطلہ سے پاک سمجھے گا، اور جو حقیقی شان ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بیان کرے گا اور اس پر ایمان لائے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کریں گے، نوازیں گے، اور بہت زیادہ نوازیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جب جہنم میں مومنین اور کفار اکٹھے پڑے ہوں گے، مومنین میں سے جو گناہ گار ہوں گے بغیر توبہ کے مر گئے، وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے کہاں جائیں گے، جہنم میں۔ تو کافر جو مومنین کو پہچانتے ہوں گے دنیا میں، وہ طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ ہم اور تم تو کیا تھے، دنیا میں اکٹھے تھے، مگر تم تو مسلمان تھے، تمہارا تو دعوت آ گیا، ہم تو جنت میں جائیں گے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج زکوٰۃ کرتے تھے، اور تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم ہی بس جہنمی ہیں کافر، تم تو جنت میں جاؤ گے، آج تم بھی یہاں ہو اور ہم بھی یہاں اکٹھے، کیا فائدہ ہوا تمہارے ایمان اور اسلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ جہنم کے اندر ہر اس بندے کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرہ کے برابر بھی توحید اور ایمان ہے، ذرے کے برابر بھی توحید اور ایمان کیا ہے، باقی ہے، اسے جہنم سے کیا کر لیا جائے، نکال لیا۔
جب کافر دیکھیں گے کہ یہ تو نکل رہے ہیں، پھر وہ اس پر پچھتائیں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار اس وقت افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کاش کہ ہم بھی کیا ہوتے، مسلمان ہوتے۔ یعنی توحید اتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو شرکاء سے پاک سمجھنا یہ اتنا بڑی فائدہ مند چیز اور مفید چیز ہے کہ جن کے باقی بدعمالیاں ہوں گی، ان کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن توحید اور ایمان کیا تھا، باقی، تو اس کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید کو سب سے زیادہ کیا کیا گیا ہے، بیان۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان سے متعلقہ واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ واقعے کو بہت ہی مختصر اور شارٹ کٹ الفاظ میں بیان کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے آپ تفصیل سے کئی بار سن چکے ہیں، کئی بار گزر چکا ہے قرآن پاک میں کئی مواقع پر، اس لیے زیادہ تفصیلات نہیں کی گئی، تو ہم بھی زیادہ تفصیل کے چکر میں نہیں پڑتے، الفاظ کو دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر کیا کیا، احسان، ان پر کیا کیا، وہ احسان کیا ہے، اگلی آیت میں اس کو واضح کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ نبوت دینے کے بعد ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے کیا ہے، نجات دلائی، بڑی مصیبت سے کیا دلائی، وہ بڑی مصیبت کون سی تھی؟ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ، ان کی قوم پر کون سی بڑی مصیبت تھی؟ غلامی، غلامی۔ ہزاروں سالوں سے جب یوسف علیہ السلام تخت مصر پر تھے تو بنی اسرائیل کل اس کے 12 بھائی تھے، 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام سمیت، یہ کل بنی اسرائیل یہی تھے۔ بھئی یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام سمیت ان کے والدین کے علاوہ 12 بھائی تھے، یہی بنی اسرائیل تھے۔ پھر ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد قبطیوں نے، جو فرعون کی اصل قوم تھی، انہوں نے اقتدار دوبارہ سنبھال لیا، اور یوسف علیہ السلام کے جو خاندان کے افراد تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، انہیں غلام بنا لیا، اور یہ سلسلہ ہزاروں سالوں تک چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کر رہے تھے، تعداد لاکھوں میں ہو چکی تھی، مگر تھے فرعون کے غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس غلامی والی مصیبت سے ہم نے ہارون اور موسیٰ کو بھی نجات دی اور ان کی قوم کو بھی کیا دی، نجات دی، کہ فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا اور انہیں ہم نے زمین کا کیا بنا دیا، وارث بنا دیا۔ یہ آپ واقعہ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الکرب العظیم، اللہ تعالیٰ نے غلامی کو بڑی مصیبت قرار دیا ہے، بڑی مصیبت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کو جسمانی بیماری لاحق ہو تو جسے بیماری لاحق ہوتی ہے وہ اسی کے جسم کو نقصان دیتی ہے، لیکن غلامی روحانی امراض میں سے ایسے مرض ہے جو کسی ایک فرد کو نقصان نہیں دیتی، اجتماعی طور پر پوری قوم کے لیے نقصان دہ ہوتی، پوری قوم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں غلامی کو ناپسند کیا گیا، اسلام میں غلامی کو ناپسند کیا گیا ہے، غلام بنانے والے عمل کو بھی اسلام میں کیا کیا گیا ہے، ناپسند، اور جہاد کو غلامی سے بچنے کے لیے فرض عین قرار دیا گیا۔ بھئی دفاعی جہاد یہی ہے کہ اگر کوئی کافر قوم آپ پر حملہ آور ہوتی ہے مسلمانوں پر تو اس سے لڑنا اور دفاع کرنا فرض عین ہے، جیسے نماز روزہ ہے، اس میں والدین کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے، اس میں استطاعت بھی نہیں دیکھی جائے گی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی امیر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑنا پڑے گا، اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے لیے، اپنی سرزمین کو آزاد رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، ورنہ
اگر غلامی میں چلے گئے تو پھر حشر ایسے ہی ہوگا جیسے ہم ہندوستانیوں کا ہو رہا ہے۔ انگریز یہاں 200 سال رہا اور اس منحوس کی نوست کے بعد آج بھی ہم ایک نہیں ہو سکتے، مسلمان آج بھی لڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ اختلافات تو پہلے بھی تھے، اختلافات تو پہلے بھی تھے، مگر ایک تھے، ہندوستان کے اوپر حکمرانی بھی کی ہے 800 سال سے زیادہ، 1000 سال کے قریب ہندوستان پر حکمرانی بھی رہے، مگر غلامی کی نوست ایسی چاہیے کہ اب لڑ لڑ کے مر رہے ہیں آپس میں، مگر ایک نہیں ہو رہے، تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ پہلے پورے بر صغیر پر حکمران تھے، اب ایک چھوٹے سے پاکستان پر بھی حاکمیت نہیں جما سکتے، اور ہندوستان میں بھی مار کھا رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ غلامی کی نوست ہے، کیونکہ غلامی کے جو اثرات ہیں وہ دیر تک، نسلوں تک برقرار رہتے ہیں، اور ابھی تک برقرار۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کی مدد کی، اور وہی ہارون اور موسیٰ کی ہم نے مدد کی۔ نبی مشکل کشا نہیں ہوتے، نبی کسی کے مددگار ہے، بھئی نبیوں کو خود کو مدد ضرورت درکار ہوتی ہے، انبیاء کو خود کو مدد کی کیا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی۔ تو مدد صرف کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، ورنہ اگر کسی نبی اور ولی سے مدد مانگی جا سکتی تو ہارون اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بیچ کر کہتے جاؤ اپنے کام نمٹاؤ، اپنی قوم کی مشکلات میں ان کی کیا کرو، مدد کرو، آپ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، نصرناہم، ہم نے ان کی کیا کی؟ مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہماری مدد سے وہ کیا آگئے؟ غالب۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور احسانات میں سے ایک دوسرا احسان فرمایا ہم نے ان کو واضح کتاب دی، یعنی تورات ہے، تورات جیسی کتاب ان کو دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور تورات کے ذریعے ہم نے ان کو راہ راست دکھائی، صراط مستقیم ان کو دکھائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ موسیٰ اور ہارون دونوں پر قیامت تک کے لیے سلامتی پچھلوں میں جاری رہے گی۔ جو بھی موسیٰ اور ہارون کا نام لے گا تو ساتھ ان پر دعائے جملہ علیہ السلام بھی پڑھے گا، یہی سلامتی کی دعا ہے جو قیامت تک آنے والے لوگ ان پر بیچتے رہیں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ یہ آگے چلے جائیں، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ آیت نمبر 132 تک۔ چونکہ انبیاء کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس سلسلے کا یہاں ایک اور واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا بیان کیا۔ قرآن پاک میں حضرت الیاس کا تذکرہ دو جگہ پر ہے، ایک سورہ انعام میں، وہاں پر صرف نام آیا ہے، وہاں انبیاء کی پوری ایک لسٹ دی ہے، فہرست دی ہے جس میں صرف نام بتائے گئے ہیں سورہ انعام میں بالکل آخر میں، جبکہ 7ویں پارے کے آخر میں، جبکہ یہاں حضرت الیاس کا واقعہ لایا گیا لیکن یہ بھی مختصر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور صحیح احادیث کے اندر کہیں بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی حالات زندگی تفصیل سے بیان نہیں کی۔ ہاں اسرائیلی روایات میں ہے، اسرائیلی روایت، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، ان کی زبانی کچھ واقعات جو انہوں نے تورات میں پڑھے ہوئے تھے، تو تورات کے واسطے سے اسرائیلی روایات موجود ہیں، اور میں ان کا خلاصہ صرف بتا دیتا ہوں۔ حضرت الیاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصہ کے بعد ایک نبی گزرے ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل، ہا زا قوف اور یا اور لام کے ساتھ، حزقیل علیہ السلام، اور ان کے بعد آئے ہیں حضرت الیسع، قرآن پاک میں ان کا نام آتا ہے حضرت یسع
علیہ السلام. ان دونوں کے درمیان میں بنی اسرائیل میں جو نبی آئے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ یہی حضرت الیاس تھے، حضرت الیاس. اور یہ بنی اسرائیل میں تب نبی بن کر آئے جب بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، یعنی ان کی حکومت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، ان کا اقتدار 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. تو حضرت الیاس کو شام کے علاقے میں جس کا ایک مشہور شہر گزرا ہے بالا بکا، اس شہر کے باشندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کی احادیث میں اس کا نام آیا ہے اخب، حمزہ خا اور با کے ساتھ. اس کی بیوی بت پرست تھی، تو اس نے ایک معروف بت جس کو بال کہا گیا ہے، اور بال بت کی تاریخ بھی کافی پرانی ہے. مکہ میں حبل نام کا بت تھا، وہ بھی اسی بال ہی کی ایک کیٹیگری کا بت تھا، مکہ والے اس کو حبل کہتے. تو اس بال نامی وہ جو شہر تھا بالا بکا، وہ بھی اسی بت کے نام پر تھا. تو اس کی بیوی وہ بت لائی اور اس نے پورے اپنے رعایا میں یہ اعلان کروایا کہ آج کے بعد اسی کی عبادت ہوگی. اور اس بت کا وہ اتنا اونچا اور بڑا مقام رکھتے تھے کہ اس بت کے 400 کے قریب ذیلی نبی بھی تھے، یعنی اس کو خدا کا درجہ دیتے تھے. اور جو اس کے پجاری تھے انہی پجاریوں میں سے 400 کے قریب انہوں نے نبوت کے دعوے بھی کر رکھے تھے کہ ہم اپنے اس بال نامی نعوذ باللہ خدا کی طرف سے کیا ہیں؟ نبی. کیا ہیں؟ نبی. حضرت الیاس علیہ السلام ان کو دعوت دینے کے لیے گئے. جب دعوت دی تو بادشاہ اور اس کی بیوی سمیت سب نے مخالفت کی اور حضرت الیاس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، یہاں تک کہ حضرت الیاس اس علاقے سے روپوش ہو گئے، کسی غار میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان پر کوئی قحط سالی کی صورت پیدا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور قحط سالی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پوری رعایا تنگ آ گئی. تو حضرت الیاس علیہ السلام شہر میں گئے، دیکھا کہ اب موقع ہے، اور جا کر اس بادشاہ کو کہا کہ دیکھو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ قحط سالی ہے، اگر تم چاہو تو مجھے اب آزما سکتے ہو، میں کوئی ایسا معجزہ تمہیں دکھا سکتا ہوں، موقع بھی ہے جس سے میرا سچا ہونا، میری سچائی تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی. تو خود ہی حضرت الیاس نے ان کو بتایا کہ بھی تم اپنے اس بال نامی بت کے جتنے بھی نبی ہیں ان سب کو بھیجو، یہاں بلاؤ، یہاں پر بلاؤ، اور وہ کوئی قربانی پیش کرے، میں بھی اللہ کے نام کی قربانی پیش کرتا ہوں. کوئی قربانی دیتے ہیں، وہ بھی قربانی دیں اپنے بال خدا کے نام کی، اور میں بھی قربانی دیتا ہوں. جس کی قربانی قبول ہوئی اس کی علامت یہ ہوگی کہ آگ اس کو جلائے گی، آگ اس کو جلائے گی، یہ اس کی سچائی کی علامت ہوگی. تو دن طے ہو گیا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کروا لیتے. تو وہ جو بال کے نبی تھے جیلی بنے ہوئے، وہ 400 اکٹھے ہوئے اور انہوں نے قربانی دی اور لگے صبح سے لے کر دوپہر تک دعائیں کرنے اپنے بال سے، وہ اپنے چھوٹے معبود سے. مگر سچے ہوتے تو دعا قبول ہوتی، دعا قبول نہ ہوئی. اس کے بعد حضرت الیاس نے قربانی دی اور اللہ سے دعا کی تو ان کی قربانی قبول ہو. تو اس طرح بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جب انہوں نے سچائی دیکھی. مگر بادشاہ نے سچائی تو اسے بھی سمجھ آ گئی، مگر اپنی بیوی کے آگے مجبور ہو کر اس نے بھی حضرت الیاس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا. یہ اتنا ہوا کہ حضرت الیاس کے قتل کے جو انہوں نے پروگرام بنائے تھے، اب وہ قتل کے پروگرام ان کے منسوخ ہو گئے. کچھ عرصہ تک حضرت الیاس قوم کے اندر رہے اور مزید لوگوں کو دعوت دیتے رہے، کیونکہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ چند ایک تھے، اکثریت مسلمان نہیں ہوئی، یا تو بادشاہ کے خوف سے یا ہٹ درمی کی وجہ سے.
تو کچھ عرصے کے بعد پھر بگڑ گئے اور انہوں نے حضرت الیاس کے قتل کا پھر پروگرام بنا لیا. تو یہاں تک انہی اسرائیلی روایات کے ذریعے یہ آتا ہے کہ حضرت الیاس نے پھر اس علاقے کو چھوڑ دیا. یہ سب جو میں نے بتایا ہے یہ صرف اسرائیلی روایات کے واسطے سے جو ایک انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ایک منظر کھینچا ہے، وہ ایک تاریخی درجہ ہے ان روایات کا. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل قرآن پاک کی آیات کی کیا ہے تفسیر ہے، یا اس درجے کی نہیں ہے کہ ان سے کوئی مسئلہ معلوم یا ثابت کیا جا سکے. ہاں ایسی ہے کہ ان کی تصدیق اور تردید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن پاک یا احادیث نبویہ کے کسی واضح حکم کے خلاف بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی ایسا حکم ثابت ہوتا ہے جو شریعت کے کیا ہو خلاف ہو. البتہ چونکہ تصدیق بھی نہیں ملتی قرآن و حدیث میں، تو نہ تصدیق نہ تردید، تاریخی طور پر بیان کیا جا سکتا، ایک تاریخی حوالے کے طور پر اس کو بات سمجھانے کے لیے بیان کیا جا سکتا. اسی طرح حضرت الیاس کے بارے میں ایک اور اسرائیلی روایات کے حوالے سے یہ بات بھی چلی گئی ہے کہ یہ ان انبیاء میں سے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ابھی تک آسمانوں پر ہیں، حضرت الیاس بھی زندہ ہے، اور یہود کا یہ نظریہ ہے، اور اسرائیلی روایات کے ذریعے وہ بھی منتقل ہوتا ہوا تفسیروں میں پہنچا ہے. بعض روایات آئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الیاس زندہ ہے، اور حضرت خضر کی طرح وہ بھی زمین میں رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا دیا ہے. اور اسرائیلی روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ہر سال بیت المقدس میں رمضان کے مہینے میں ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ روزے بھی رکھتے ہیں. بہرحال یہ سب روایات ایسی ہیں جو خلاف شریعت ہیں، قرآن اور حدیث کا کوئی دلیل ان کی تصدیق نہیں کرتی، ان کی تائید نہیں کرتی. اس لیے علماء نے ان تمام روایات کو جو حضرت الیاس کو زندہ ماننے کے لیے ان تمام روایات کی نہ تو تردید کی ہے، نہ ہی ان کی کیا کی ہے تصدیق. بس اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اللہ عالم، کہ بھی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آیات کو دیکھ لیں، الفاظ کو. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیاس بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، انہوں نے قوم کو دعوت دی، أَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، أَتَدْعُونَ بَالًا، کیا تم بال کو پکارتے ہو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، حالانکہ بہترین تخلیق کرنے والے کو بھول جاتے ہو، بہترین تخلیق کرنے والے کو بھول جاتے ہو. اللہ کے علاوہ کو خالق کہنا ہی درست نہیں ہے. خالق حقیقت میں ہے ہی کون؟ اللہ تعالیٰ. بندے جو کچھ بناتے ہیں اسے ایجاد کہہ سکتے ہیں، کاوش کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے تخلیق نہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رہے کہ ایک بندہ کوئی مضمون لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، کہتے ہیں یہ فلانے کی تخلیق ہے، یہ فلانے کی تخلیق ہے. لفظ تخلیق غیر اللہ کی کاوش اور محنت پر بولنا جائز ہی نہیں ہے. جیسا بنانا کہ اس بندے نے بنایا. ہاں، بنانا یہ ہے کہ یہ گاڑی اس نے بنائی ہے، ایجاد کی ہے، یہ لفظ تو درست ہے، لیکن لفظ تخلیق بولنا جائز نہیں ہے کہ یہ گاڑی اس نے تخلیق کی ہے، یہ چیز فلانے نے تخلیق کی ہے. ہاں، یہ درست نہیں ہے. یہ عام طور پر بولا جاتا ہے، لیکن تخلیق کا لفظ غیر اللہ کے لیے بولنا شرعی طور پر جائز ہے. ہاں، کاوش کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانے کی کاوش ہے، فلانے کی ایجاد ہے، کیونکہ تخلیق کہتے ہیں عدم محض سے وجود میں لانا. عدم محض سے کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ مٹیریل بھی کوئی پرزہ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہر چیز کو، اسے تخلیق کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ باقی جو گاڑی بنانا ہے یا کوئی چیز ایجاد کرنا ہے، کوئی مضمون لکھنا ہے، کوئی کتاب لکھنا ہے، یہ تو مٹیریل سے ہوتی ہے، عدم محض سے وجود میں لانا نہیں ہوتا. اس لیے اس پر لفظ تخلیق بولنا جو ہے شرعی طور پر درست نہیں. آگے کہتے ہیں اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، انہوں نے قوم سے کہا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ آبا و اجداد کا بھی وہی رب ہے. فکذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا. فإنہم لمحضرون، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان فرمایا کہ وہ جہنم میں کیا کیے جائیں گے، حاضر.
ہاں الا عباد اللہ المخلصین، سوائے مخلص بندوں کے، یعنی جو ایمان لائے تھے، جو حضرت الیاس کی دعوت پر ایمان لائے تھے، وہ بچ جائیں گے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے الیاس پر چھوڑ دیا پچھلے لوگوں میں سلام، علی الیاسین، الیاسین پر۔ یہ بھی انہی کا نام ہے، لیکن چونکہ قراتیں مختلف ہیں، الیاس اور الیاسین دونوں قراتوں کے ساتھ، بلکہ اسرائیلی زبان میں ایلیا بھی آیا ہے، وہ حضرت الیاس کو تورات میں ایلیاہ کے نام سے پکارتے تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، آیات ایسی گزر گئی ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، آگے آیت نمبر 138 تک حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ لایا گیا ہے۔ واقعہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس واقعے میں صریح طور پر اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اہل مکہ جب گزرتے تھے صدوم، وہ بستی یمن کی جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، وہاں پر عذاب آیا، جہاں پر آج ان کے کھنڈرات اور وہ بحیرہ مردار موجود ہے، جہاں کی زمین کو اٹھا کر پھر الٹ کر پٹخ دیا گیا تھا اور انہیں زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اس جگہ پر آج بھی سمندر تب سے جو رونما ہوا تھا آج بھی وہ موجود ہے۔ تو اہل مکہ تجارت کے لیے جب شام میں جاتے تھے تو اس علاقے سے گزر کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صبح و شام وہاں سے گزرتے ہو، صبح و شام وہاں سے بھئی مکہ والے، اہل مکہ یا اہل حجاز ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو گرم ہے، اور گرم علاقوں میں عام طور پر پرانے زمانے میں پیدل چونکہ سفر ہوتے تھے یا گھوڑے گدھے سواریوں اونٹوں پر ہوتے تھے، تو دوپہر کو سفر نہیں ہو سکتا تھا، دن کو سفر نہیں ہو سکتا۔ شام کو جب دن ڈھل جاتا اور سائے جو ہے وہ ڈھل جاتے تھے، عصر کے قریب سفر شروع کرتے تھے اور پھر رات گئے تک چلتے رہتے، آدھی رات کو جا کر پڑاؤ ڈالتے، پھر صبح جلدی چل پڑتے تھے، اور جب جو ہی دھوپ شروع ہوتی تو جلدی پڑاؤ ڈال کے کسی سائے والی جگہ پر جا کر ٹھہر جائے۔ تو ظاہر ہے کبھی تو مکہ والے اپنے قافلے کے ساتھ رات کو گزرتے وہاں سے، کبھی وہاں سے صبح کو گزرتے، دن کو وقت تو وہ گزرتے نہیں تھے، اس لیے کہ دن کو سفر جاری نہیں رکھ سکتے تھے گرمی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، کہ صبح و شام تو ان پر گزرتے ہو۔ ان پر عذاب کس لیے آیا؟ کہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، لہذا آج تم ان سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ تمہارے سامنے ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی نشانیاں موجود ہیں، تم سفر میں ان کا مشاہدہ کر کے آتے ہو، لہذا اگر تم نے اس سے عبرت حاصل نہ کی تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی حشر ہوگا۔ باقی واقعہ آپ نے کئی بار پڑھا ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو کیا دے دی؟ نجات، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے۔ ان کی ایک بیوی تھی جو بظاہر تو مومنہ تھی، لیکن در پردہ دل سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ کفار کے ساتھ، اپنی قوم کے بدکاروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو وہ بھی عذاب میں ان کے ساتھ کیا ہوئی؟ مبتلا ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا، جڑ سے تباہ و برباد کر دیا، ان کی نسل ہی ختم کر دی۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، اہل مکہ کو خطاب ہے کہ تم ان پر گزرتے ہو صبح، وباللیل، اور رات کو، افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یہ واقعات کے سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ لایا گیا ہے، اس صورت میں تقریباً آخری واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ نینوا، بابل اور نینوا، یہ دونوں عراق کے قدیم شہروں میں سے ہیں۔ کل کے سبق میں نے عرض کیا تھا، دریائے فرات مشہور ہے، عراق کا دریائے
فرات مشہور ہے، اس کے کنارے پر ایک قدیم شہر آباد تھا جس کو نینوا کہا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس شہر والوں کی طرف اور شہر کے مضافات کے علاقوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت یونس انہیں دعوت دیتے رہے، نہ مانے وہ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ تو تنگ آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے بد دعا کی کہ یا اللہ ان پر عذاب مسلط فرما، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر بھی آ گئی، بتا بھی دیا گیا وحی میں کہ ان پر عذاب آئے گا، مگر وقت کی تعیین نہیں کی، وقت کی یا وقت بتایا گیا، مگر یونس علیہ السلام کو ابھی اس بستی سے نکلنے یا نجات کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا، وہی دوبارہ نہیں آئی، البتہ عذاب کا وعدہ آ گیا کہ ان پر عذاب آئے گا۔ تو یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ جب عذاب نے آنا ہے تو میرا یہاں کیا کام، میں تو یہاں سے نکل جاؤں، اور وہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چل دیے، وہی کا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چل دیے۔ اگرچہ یہ ان کے لیے کوئی ناجائز نہیں تھا، یہ کوئی گناہ نہیں تھا، مگر بغیر اجازت کے چلے جانا، بغیر وحی کا انتظار کیے چلے جانا، یہ ایسی لغزش تھی کہ جو اللہ کے مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ بھئی جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی بھی کیا لگتی ہے، بڑی لگتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب یہاں آپ دیکھیں گے ایسے الفاظ میں کیا ہے جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہوئی، حالانکہ یہ ایک لغزش تھی، یہ ایک لغزش اور معصیت میں پہلے بتا چکا ہوں کیا ہوتی ہے، معصیت کیا ہوتی ہے، گناہ نافرمانی کیا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارادے سے غلطی کی جائے، نافرمانی ہی حکم توڑنے کے ارادے سے جو غلطی کی جائے وہ معصیت ہے، وہ کیا ہے معصیت۔ لیکن لغزش اسے کہتے ہیں کہ ارادہ تو اچھا ہو، نیت اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے کا کی نہ ہو، اب اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کی نیت ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کیا ہو نیت ہو، مگر اس میں خطا ہو جائے، جیسے آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے کہ یہ درخت کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اللہ کے قریب رہو گے، زمین پر نہیں جانا پڑے گا۔ اب آدم علیہ السلام نے وہ جو درخت کھایا ہے اس نیت سے کھایا ہے کہ اللہ کا قرب رہے گا، جنت میں رہیں گے، اب نیت تو اچھی تھی مگر کیا ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ کا حکم توڑنا مقصود نہیں تھا، کیونکہ حکم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسیہ، آدم علیہ السلام کیا ہو گئے، بھول گئے، وہ تو ان کو یاد ہی نہیں رہا تھا، بھول چکے تھے۔ تو بہرحال لغزش اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی قرب اور رضا کی نیت سے، اچھی نیت سے، اللہ کا حکم توڑنے کے ارادے سے نہ ہو، کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں کیا واقع ہو جائے خطا۔ تو ایسے ہی یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب میری کوئی یہاں ذمہ داری باقی نہیں رہی، لہٰذا یہ تو عذاب کے مستحق ہیں، اب ان پر عذاب آئے گا تو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے، اور پیچھے یہ واقعہ پیش آیا کہ جب قوم کو پتہ چلا یونس علیہ السلام کے جانے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آنے کا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عذاب کے آثار بھی ظاہر ہونے لگے تھے کہ قوم گھبرا گئی اور ڈر کر سارے مسلمان ہونے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی۔ جب یونس نہ ملے تو سارے ایک میدان میں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کی اور گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب ٹل گیا، اور عذاب ٹل گیا۔ ادھر یونس علیہ السلام نکل چکے تھے اور جا کر کشتی میں سوار ہو گئے، قدرتی طور پر بائی چانس وہ کشتی بھری ہوئی تھی اور اس پر وزن زیادہ ہو گیا، وزن زیادہ ہو گیا۔ تو اب کشتی والوں نے کہا جی وزن تو زیادہ ہے، کسی ایک کو دھکا دینا پڑے گا، کوئی ایک قربانی دے تو سارے بچ جائیں گے، ورنہ سارے جائیں گے، ورنہ سارے جائیں گے۔ مشہور یہ ہے، وہ روایات بھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ
کشتی والے نے کہا، مالک نے، کہ لگتا ہے کشتی پر کوئی ایسا غلام سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے. ایسا مجھے وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پر صحیح مانا جائے، مگر لایا جاتا ہے. لیکن واقعہ ایک اتفاقی صورت ہے. کشتی والا کوئی عالم الغیب نہیں تھا کہ وہ یہ کہتا کہ کوئی لگتا ہے کہ بگوڑا غلام. ہاں یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ اس کو پتا تھا، کیونکہ وہ ملاح تھا، کہ بھی جب بھی کوئی بگوڑا غلام آتا ہے تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے. جب بھی کوئی بگوڑا غلام اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا ہو تو بہرحال ہو سکتا ہے. مگر ایسا اتفاق جو کشتیوں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کشتی پر وزن زیادہ ہو جائے تو پھر ڈوبنے لگے تو پھر کسی نہ کسی چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے. کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے. یا سامان پھینک دیا جاتا ہے سمندر میں تاکہ لوگوں کی جانیں بچ جائے، یا جو تیرنا جانتے ہیں انہیں اتار دیا جاتا ہے، چلو یہ تیر کے پار نکل جائیں گے. کوئی نہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جاتی ہے. تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ڈال دو، مجھے دریا میں ڈال دو، میں اتر جاتا ہوں. اب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی ذہن میں یہ ہو کہ میں تو تیرنا جانتا ہوں. بھئی عام طور پر دریاؤں کے قریب آباد لوگ تیراکی جانتے ہیں، تیرنا جانتے ہیں. بڑے بڑے خوفناک سیلاب آتے ہیں لیکن دریاؤں سے دور آبادیوں والے تو ڈوبتے ہیں، مگر دریاؤں کے کناروں پر آباد لوگ کبھی، بہت کم ایسے چانس ہوتے ہیں کہ وہ ڈوب جائیں کیونکہ انہیں تیراکی آتی. تو بہرحال یونس علیہ السلام نے خود ہی پیشکش کر دی کہ مجھے سمندر میں ڈال دو، مجھے کشتی سے اتار دو تو تم بچ جاؤ گے. انہوں نے، وہ چونکہ جانتے تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں، آپ کی جگہ کوئی اور جائے. اب کون جائے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو قرآن اندازی کی گئی. کیا کی گئی؟ قرآن اندازی. اور 3 دفعہ قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام ہے اور سمندر میں ڈال دیے گئے. آگے اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ 40 دن کے قریب مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جو دعا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام زندہ رہے، یہ تو ہے معجزہ. یہ تو ہے بھئی مچھلی کا معدہ ہضم نہیں کر سکا، یونس علیہ السلام کی وہاں روح بھی نہیں نکلی، اللہ نے وہاں زندہ بھی رکھا اس کے پیٹ میں. یہ تو ہے ان کا معجزہ. اور معجزہ خالصتاً کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. ابراہیم کو آگ میں زندہ رکھا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں. مگر اس مشکل میں بھی یونس علیہ السلام مچھلی کا پیٹ پھاڑ کر باہر نہیں آئے. کس سے مدد کی درخواست کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. معلوم ہوا کہ انبیاء کسی کی مددگار نہیں ہوتے، کسی کے مشکل کشا نہیں ہوتے. یونس علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کی وجہ سے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات. الفاظ آ رہے ہیں آگے دیکھیں گے آپ. لولا انہ کان من المسبحین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اگر تسبیح، تقدیس اور استغفار نہ کرتے، یہ والی دعا نہ پڑھتے جو تسبیح پر مشتمل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی ان کو بطور میت کے رکھ دیا جاتا. کیونکہ زندگی تو اتنی ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے، مگر مچھلی کا پیٹ ان کے لیے کیا بنا دیا جاتا؟ قبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کو نجات ہم نے کس کی وجہ سے دی؟ تسبیح کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بھئی جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ بھئی سبحان اللہ، اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے تمام عیوب سے، تمام شریکوں سے، تمام نقائص سے، تمام کمیوں سے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. بہت بڑی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بھی ہے. اور ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے کیا کہا کہ تمہاری پاکیزگی اور پاک دامنی جس نے بیان کی تم نے اس پر خوش ہو کر اتنا نوازا، تو میں اللہ بھی پھر اپنی اوقات کے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو نوازوں گا جو میری پاکی کیا کرے گا؟
بیان کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی اس مشکل میں آسانی اور ان کا مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی؟ یہ کیوں ضروری تھی؟ بھئی واقعات کی یہاں ضروری باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی قرآن پاک میں اپنی مخلوق کے سامنے، گویا اللہ جل شانہ نے اپنی رضامندی کا ایک نسخہ رکھا ہے کہ اگر میری مدد تمہیں چاہیے اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں، مصائب میں گھرے ہوئے ہوں، تو میری اگر مدد چاہتے ہو تو میری تسبیح بیان کیا۔ اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ 1.25 لاکھ کے قریب اگر پڑھا جائے تو کوئی بھی مشکل ہو تو وہ حل ہو جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کسی نے درس میں سنی بھی ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر پڑھنے میں تو کیا ہے، ہلکے ہیں، مگر اعمال نامے جہاں پر تلیں گے تو وزن میں وہ کیا ہے، بھاری۔ وہ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تسبیح پر مشتمل ہے، وہ بھی تسبیح پر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یونس اگر تسبیح ہماری بیان نہ کرتے تو ہم ان کو نجات نہ دیتے۔ نسخہ بتا دیا کہ تمہیں بھی اگر مشکل پیش آئے، تم بھی اگر کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ، کسی مشکل کا شکار ہو جاؤ، تو پھر مدد بھی مجھ سے مانگو، اور وہ بھی طریقہ کیا کہ میری تسبیح بیان کر کے، میری تسبیح بیان کر کے، کیونکہ تسبیح یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ ہم نے سبحان اللہ پڑھا بس ختم۔ بھئی اگر مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کو تمام کمیوں سے پاک ماننا، تمام نقائص سے پاک ماننا، تمام کمالات کے ساتھ متصف ماننا، یہ تسبیح کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ ذات ہے کہ جس کی تسبیح اور تقدیس کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو خوب نوازوں گا اور اپنی شان کے مطابق کیا کروں گا، نوازوں گا۔ وہ جو آپ لوگ عام طور پر خطیبوں سے بھی سنتے ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ کئی 100 سال بھی اگر وہ گھوڑا کیا ہے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ یہ کوئی عام یا معمولی کلمہ نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ بھی رکھا اور وہاں سے زندگی بھی دی۔ اور قرآن پاک کے بیان کے مطابق یونس علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم آیا تو مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا، اور ایسے میدان میں جو بالکل خالی تھا جہاں پر کوئی درخت تھے۔ بھئی سمندر کنارے عام طور پر سمندر میں درمیان میں ادھر ادھر یا دریاؤں کے کنارے اگر آپ نے دیکھا ہو تو جب پانی خشک ہوتا ہے یا کٹاؤ دریاؤں کے اندر ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرف نئی زمین نکال دیتی، عام طور پر وہ ریت ہوتی ہے، ریت، کچی مٹی، وہ ایسی چٹیل اور صاف ہوتی ہے کہ اس پر گھاس تو کے نام و نشان بھی نہیں ہوتے، درخت تو دور کی بات ہے، کیونکہ عام طور پر وہاں پانی چلتا رہتا ہے۔ تو ایسی ہی کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، مچھلی کو حکم دیا اور اس نے نکال دیا۔ اب حالت یہ تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اوپر کی جلد کیا ہو چکی تھی، گل سڑ چکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ اب ایسی حالت میں جلد کی دوبارہ اگنے تک جسم کے اوپر والا حصہ ظاہری جسم کے مکمل تندرست ہونے اور چلنے پھرنے تک حفاظت کی ضرورت تھی۔ تو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یقین بیلدار درخت ان پر کیا کر دیا، پیدا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کدو تھا، اور بعض روایات میں کچھ اور بھی آتا ہے بیلدار، جس کے پتے بھی چوڑے چوڑے تھے، اس کے ذریعے سایہ بھی ہو گیا، سایہ بھی ہو گیا، اور مکھی مچھر وغیرہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کیا کر دی، حفاظت کر دی۔ اور یوں یونس علیہ السلام وہاں پر کچھ عرصہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو تندرستی دی، اور تندرست ہونے کے بعد دوبارہ قوم کے اندر آئے۔ اور قرآن نے بیان کیا کہ ان کی قوم 1 لاکھ سے زیادہ تھی،
1 لاکھ سے زیادہ تھی. زیادہ تھی. تو کچھ عرصے تک تو وہ قوم سیدھی رہی، کچھ عرصے کے بعد پھر بگڑ گئی. آگے یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے کوئی وضاحت بیان نہیں کی، اور صحیح احادیث میں بھی کوئی وضاحت موجود نہیں. اسرائیلی روایات میں بہت کچھ ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. الفاظ دیکھ لیں جلدی جلدی، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَا، جب بھاگے، جب بھاگے. اب آبا کا لفظ بھاگنا بڑا بھاری لفظ ہے، حالانکہ بھاگے نہیں بلکہ یہ سوچ کر گئے تھے چونکہ مقربین ہے، اور جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی چھوٹی لغزش بھی کیا ہے، بڑی معلوم ہوتی ہے. الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف، بھری ہوئی کشتی. اب مشحون سے اشارہ مل رہا ہے کہ وہ کشتی ہی بھری ہوئی تھی، اور اتارنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ بھاگے ہوا غلام آیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کشتی بھری ہوئی تھی اور اس پر بوجھ زیادہ ہو گیا. بوجھ کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا، اس لیے کسی ایک کو اتارنا پڑا تاکہ باقی زندہ رہ جائے. فساہما، انہوں نے قرآن دازی میں حصہ لیا. فکان من المدازین، ہارے ہوئے میں سے تھے. یونس علیہ السلام ہار گئے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن اندازی جائز ہے، قرآن اندازی، مگر کسی کا حق ثابت کرنے کے لیے یا کسی کا جرم ثابت کرنے کے لیے قرآن اندازی جائز نہیں. صحیح سمجھیں گے؟ کسی کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے، کسی کی ملکیت یا کسی کو مجرم گناہگار ثابت کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا جائز نہیں ہے. نہ ہی قرآن اندازی سے یہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں. ہاں آلریڈی پہلے سے شرعی طور پر 2-4 چیزوں میں بندے کو اختیار ہو، 2-4 چیزوں میں اختیار ہو، پھر قرآن اندازی کے ذریعے کسی ایک چیز کو منتخب کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کتاب ہے مثال کے طور پر، 2 بندے دعوے دار ہیں، ایک کہتا ہے میری، ایک کہتا ہے میری. دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، ثبوت بھی کسی کے پاس نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے کسی کے پاس. تو اب کوئی کہے جی قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا قرآن آ گیا اسی کی. نہیں، ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی. قرآن اندازی ملکیت ثابت کرنے کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں 2 چیزوں میں اختیار کے لیے ہو سکتا ہے. مثلا ایک شخص کی 4 بیوی ہیں، سفر میں کس کو لے جائے، شریعت نے اختیار دیا ہے، جس کو چاہے لے جائے، جس کو چاہے لے جائے. اب آلریڈی اختیار تو پہلے شریعت نے دیا ہوا ہے. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، دل رکھنے کے لیے قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام آئے گا اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، ٹھیک ہے جائز. اب اختیار قرآن اندازی سے نہیں ملا، اختیار تو پہلے شریعت نے دیا ہوا تھا. یہاں صرف بیویوں کا دل رکھنے کے لیے اس نے قرآن اندازی کی ہے. تو قرآن اندازی میں آلریڈی ان 2-4 چیزوں کے درمیان میں تعین کے لیے تو قرآن اندازی جائز ہے جہاں پہلے سے اختیار شرعی طور پر کیا ہو، موجود ہو. البتہ نئے سرے سے کسی کی ملکیت ثابت کرنا، حق ثابت کرنا قرآن اندازی کے ذریعے، یا کسی کو مجرم گناہگار ڈکلیئر کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا، یہ جائز نہیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، جبکہ وہ مچھلی میں افسوس کرنے لگے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ مسبحین تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو پھر مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ان کو ایک خالی میدان میں کیا کر دیا، ڈال دیا. عرا کہتے ہیں ایسا ہی چٹیل میدان جس میں گھاس تک کے بھی نشانات نہ ہو، صرف مٹی ہی مٹی ہو. وَهُوَ سَقِيمٌ، جبکہ وہ کیا تھے، بیمار تھے، یعنی جسمانی طور پر ان کی ظاہری جسم جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان پر ایسا درخت اگا دیا جو تنے والا نہیں تھا، بیل دار تھا، تنے والا. اور ایسی کچی مٹی میں عام طور پر تنے والے درخت ہوتے بھی نہیں ہیں. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فرمایا ہم نے ان کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. فَآمَنُوا، وہ ایمان لائے، لیکن کب لائے، جب انہوں نے عذاب کو آتا ہوا دیکھا، یا انہیں یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب عذاب آئے گا، پھر توبہ کی انہوں نے. فآمنوا، ایمان لائے. فمتعناہم الی حین، ہم نے ان کو ایک مدت تک کیا دیا، نفع. کتنی مدت تک وہ ایمان کی حالت میں رہے، دنیا میں زندہ رہے.
واللہ عالم، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا. وآخر دعوانا